For more updates, subscribe Current Media. یہ سن کر بہت نراشا ہوئی، بہت افسوس ہوا۔ میں شروع سے ہی کہہ رہا تھا کہ دو ادارے ہیں جو اس کا فیصلہ کر سکتا ہے، ایک پارلیمنٹ، مرکزی سرکار، اور دوسرا سپریم کورٹ۔ ظاہر ہے مرکزی سرکار کرتی نہیں، انہوں نے تو آرٹیکل 370 کو ختم کیا، قانون بنا کر نیا۔ اب یہ آخری ہماری امید تھی کہ سپریم کورٹ اس میں سنائی کرے اور اس کا فیصلہ سنائے۔ 3 مہینے 4 مہینے اس پر بحث ہوئی پارلیمنٹ کے اندر، اور مختلف وکلاء نے الگ الگ پارٹیز کو اور ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ریپرزینٹ کیا، اور اس کے بعد جو آج یونانیمس فیصلہ آیا، اس سے میرے خیال میں جموں کشمیر کے سبھی لوگ، چاہے وہ کشمیر کے ہوں یا جموں صوبہ کے، وہ خوش نہیں ہیں۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ریجن کے لیے ایک ہسٹوریکل چیز تھی۔ ہمارے جذبات جموں کشمیر کے لوگوں سے اس سے جڑے تھے، چاہے وہ 370 ہو یا 35A ہو، جس 35A کو مہاراجا ہری سنگھ نے 1925، 1927 اور 1928 میں بنایا تھا کہ باہر والا نہ نوکری کر سکتا، نہ باہر والا زمین خرید سکتا۔ اور جب ہمارا آئین بنا تو 35A کی شکل میں اس مہاراجے کو فیصلے کو آگے بڑھایا تھا۔ تو آج وہ بھی ختم ہو گیا، دونوں چیزیں ختم۔ اس سے ہماری اسٹیٹ کی اکانومی کو بہت نقصان ہوگا، زمینیں مہنگی ہو جائیں گی، پورے ہندوستان کے لوگ جموں اور سری نگر آئیں گے۔ ہماری محدود، ہمارے یہاں کوئی بڑی انڈسٹریاں نہیں ہے کہ جس میں ہزاروں یا لاکھوں لوگ کام کریں۔ ہماری سب سے بڑی انڈسٹری ہے ٹورزم، اور وہ لمیٹڈ لوگوں کے لیے ہے۔ ہماری سب سے بڑی انڈسٹری جموں کشمیر کی ہے نوکری، سرکاری نوکری، اور اس میں بھی اب اور بہت کم نوکریاں ہوتی، ظاہر اسٹیٹ بہت چھوٹی ہے، اب اس میں پورے ملک کے 130 کروڑ جو آبادی ہمارے میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ہر محکمے کے لیے۔ تو ہمارے جو نوجوان بچے ہیں یا بچے ہیں پڑھی لکھی، وہ اور بیکاری ہماری بڑھے گی، کئی گنا اور زیادہ بڑھے۔ تو یہ تمام چیزیں جب رکھی گئی تھی آرٹیکل 370 میں، 35A میں، 35A میں، ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھا گیا تھا کہ ایک بارڈر سٹیٹ ہے، ایک طرف سے چائنا ہے، دوسری طرف سے پاکستان ہے، اور کوئی یہاں ذریعہ آمدنی نہیں ہے، کوئی کھدانے نہیں ہیں بڑے، کوئلے کی کھدانے یا دوسری کھدانے۔ تو یہ چیزیں آرٹیکل 370، 35A رکھنا چاہیے تاکہ ان کو تمام لازمات ملے۔ آج ان لازمات سے ہم کہتے ہیں کہ کورٹ جائیں گے، ہم کہہ سکتے ہیں آج کے بعد جموں کشمیر کے لوگوں کا کورٹ سے بھی اب بھروسہ ہٹ گیا ہے؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کورٹ سے بھروسہ اٹھ گیا، لیکن یہ تھا کہ ایک امید تھی، کیونکہ کئی چیزوں میں ہم سب نے، ہندوستان کے ہندو مسلمان نے پچھلے کئی سالوں سے کہا تھا جو کورٹ کرے گا وہ آخری فیصلہ ہوگا۔ جیسے بابری مسجد کے بارے میں کہا تھا، اسی طرح سے اور کئی چیزوں میں کہا تھا، اور اس کو سویکار کیا تھا۔ تو اب ہماری امید تھی کہ سپریم کورٹ، کیونکہ وہ کسی دل کی، کسی پکش کی، کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، اور خاص طور سے آج کی جو یہ بینچ تھا وہ بالکل میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی اچھا بینچ تھا، لیکن اب انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کیا، اور کانسٹیٹیوشن کے حساب سے انہوں نے کہا کہ 370 ہے۔ لیکن میں بنیادی طور پہ کہتا ہوں کہ اس کو ختم کرنا 5 اگست 2019 کو ہی غلطی تھی، جلدی میں کیا گیا تھا، بہت جلدی میں کیا گیا تھا، اور جموں کشمیر کے عوام سے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے اتنے عوام سے، لیکن جموں کشمیر کی سیاسی پارٹیوں سے پوچھا جانا چاہیے تھا، تو وہ نہیں ہوا۔ پوچھا تو نہیں گیا۔ واٹ نیکسٹ؟ پولیٹیکلی کوئی اور فنڈا ہے یا ناؤ پریپریشنز فار الیکشنز؟ اب تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ 30 سپٹمبر تک الیکشن ہونے چاہیے، اور اس کے فوری بعد اسٹیٹ ہوڈ دینا چاہیے۔
तो अभी उन्होंने गुंजाइश कुछ रखी नहीं। तो अब ये कह सकते हैं कि ये जो फैसला था कोर्ट का, अब अदालत के खिलाफ तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम में, हमें, हमारी पार्टी को बहुत मायूसी और अफसोस है। Restoration of statehood पर आप मुतमईन हैं? नहीं, स्टेट हुड तो उन्होंने पहले ही पार्लियामेंट में कहा है, अब उसमें इलेक्शन का भी पहले ही कहा है, लेकिन इस सिलसिले में कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट तय कर दी कि भाई 30 सितंबर से पहले होना चाहिए और उसके फौरन बाद स्टेट हुड होना चाहिए। आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं हैं, और हमारा मानना ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है, बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप कश्मीर से यूनियन का रहा है वो परमानेंट हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व हुई है कश्मीर की। और दूसरी बात ये है कि किसी एक सेमिनार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, कि पब्लिक डेलिब्रेशन विल ऑलवेज बी अ थ्रेट टू दोज हु अचीव पावर इन एब्सेंस। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप एब्रोगेट कर रहे हैं स्पेशल स्टेटस, पूरे स्टेट को कर्फ्यू में लगाकर 356 लगा दिया आपने, इलेक्टेड असेंबली नहीं है, तो फिर कश्मीर में डेलिब्रेट किसने किया बताइए हमको, किसने क्या डेलिब्रेट किया? और बोम्बई में फेडरलिज्म को कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। फेडरलिज्म के माने ये है कि स्टेट की एक आवाज़ है, उसका एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस है, उसको कंप्लीट फ्रीडम ऑपरेट करने का। अब पार्लियामेंट कैसा बोलेगा असेंबली के लिए, और पार्लियामेंट और कैसे पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करेगा जो असेंबली को पास करना था? तो मेरे नज़र में 370 को जो एब्रोगेट किया गया है ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, और जो एब्रोगेशन, बाइफर्केशन और डाउनग्रेडिंग हुआ है एक स्टेट के यूनियन टेरिटरी का, ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो हमने कश्मीर के अवाम को वादा किया था। मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि अब ये तो लेजिटिमाइज हो चुका है कोर्ट से, तो कल बीजेपी को कोई नहीं रोक सकेगा चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को यूटी बनाने के लिए। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा आप देख लेना फ्यूचर में, डोगरास को होगा और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होगा। वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज होगा। अभी से आप देख रहे हैं कि जम्मू में जितने राइस मिलें थी वो डोगरा के लोग हाथ से निकल गई, और लद्दाख में आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पर बुद्धिस्ट लोग नाराज़ होंगे और वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज होगा।